10 محرم الحرام اور خاندان رسالت پر ظلم و ستم کا آغاز۔ حضرت حر کی امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت۔ روز عاشوراء کی صبح جنگیزہ آتی ہے اور جمعے کی سحر محشر زامنہ دکھاتی ہے۔ امام عرشی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ عطر سے برآمد ہو کر اپنے 72 ساتھیوں، 32 سواروں، 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زبیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار بنائے گئے اور نشان برادری پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر فرمائے گئے ہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ خندق کی لکڑیوں میں آگ دے دی جائے کہ دشمن ادھر سے راہ نہ پائیں۔ اس انتظام کے بعد امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عبد ربا، یزید بن حسین حمدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیمے کے دوران پر منتظر ہے کہ بعد فراق امام خود بھی یہ سنت ادا کریں۔ ابن حسین نے عبد الرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی۔ وہ بولے، یہ ہنسی کا موقع ہے؟ کہا، خدا گواہ ہے میری قوم بھر کو معلوم ہے کہ میں جوانی میں کبھی بھی میری ہنسی کی عادت نہ تھی۔ اس وقت میں اس چیز کے سبب سے خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملا چاہتی ہے۔ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو جو ہمارے مقابلے کے لیے تلا کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، ہم میں اور حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ یہ تلواریں لے کر ہم پر جھک پڑیں۔ امام جنت مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ناقہ پر سوار ہو کر اتمامِ حجت کے لیے اشکیاں کی طرف تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا، لوگوں میری بات سنو اور جلدی نہ کرو۔ اگر تم انصاف کرو تو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر لو۔ میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جس نے قرآن اتارا، جو نیکیوں کو دوست رکھتا ہے، میرا کارساز ہے۔ امام کی یہ آواز ان کی بہنوں کے کان تک پہنچی، بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ امام نے حضرت عباس اور امام زین العابدین کو خاموش کرنے کے لیے بھیج کر فرمایا، خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشکیا کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو تو میں کون ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قطر تمہیں رواں ہو سکتا ہے؟ میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا، تم دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کو کافی نہیں؟ شمر مردک نے کہا، ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مظہر نے فرمایا، اللہ عز و جل نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام مظلوم نے فرمایا، خدا کی قسم میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا یا مال لوٹا یا کسی کو زخمی کیا؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب در نہ ہوا تو نام لے کے فرمایا، اے شیس بن ربیع، اے حجاز بن احبر، اے قیس بن اشس، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے، فرمایا ضرور لکھے۔ پھر ارشاد ہوا، اے لوگو، اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو واپس جانے دو۔ اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر فرمایا، میں اپنے اور تمہارے رب عز و جل کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے۔ یہ فرما کر ناقہ شریف سے اتر آئے۔ زبیر بن کین ہتھیار لگائے گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے۔ ہم تم ابھی دینی بھائی ہیں، جب تلوار اٹھے گی تم الگ گروہ ہو گئے، ہم الگ۔ ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بلاتا اور سرکش ابن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں۔
تم اس سے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ کوفیوں نے کہا جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر دے یا متی نہ بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت و نصرت ہیں، اگر تم ان کی مدد نہ کرو ان کے قتل کے بھی در پہ نہ ہوں۔ اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا چپ، بہت دیر سے تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او ایڑیوں پر مودنے والے گنوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو ذرا جانور ہے۔ میرے خیال میں تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا سامنا ہو، عذاب اور رسوائی کا مزدہ ہو۔ شمر بولا کوئی گھڑی جاتی کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا۔ فرمایا کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگے اے لوگو، تم کو یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا ہے اور دین حق سے بے خبر کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت انہیں نہ پہنچے گی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلایا۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو میں مان لیتا۔ حر مجبورانہ لشکر کے ساتھ امام کی طرف بڑھے، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل کے بھڑکنے کی آواز بغل والے سن رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے ایک ہم قوم نے کہا تمہارا یہ کام شبے میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہیں دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں۔ بولے میں سوچتا ہوں رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، میں اگر پرزے پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ دی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ کریں گے اور یہاں تک نوبت پہنچائیں گے۔ اب میں تائب ہو کر حاضر آیا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں، کیا میری توبہ حضور کے نزدیک مقبول ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ حر یہ مژدہ سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے کیا وہ باتیں جو امام نے پیش کی تھی منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔ فرمایا اے کوفیوں، تمہاری مائیں بے اولاد ہوں، تمہاری ماؤں کا تمہارا رونا نصیب ہو، کیا تم نے امام کے دشمنوں کے ہاتھ میں دینے کے لیے بلایا تھا؟ کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر نثار کرو گے اور اب تمہیں ان کے قتل پر آمادہ ہو؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شہر میں چلے جائیں جہاں وہ اور ان کے بال بچے امان پائے۔ تم نے انہیں قیدی بے دست و پناہ رکھا ہے، فرات کا بہتا پانی جسے خدا کے دشمن بھی پی رہے ہیں، اور گاؤں کے کتے سور جس میں لوٹ رہے ہیں، حسین اور ان کے بچوں پہ بند کیا گیا ہے۔ پیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگا دیا ہے، تم نے کیا برا معاملہ کیا ہے۔ ذریعہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم سے اگر تم توبہ نہ کرو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ اس کے جواب میں ان خبیثوں نے حضرت حر پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔
یہ واپس ہو کر امام کے آگے کھڑے ہو گئے۔ لشکر اشکیاں سے زیاد کا غلام یسار اور ابن زیاد کا غلام سالم میدان میں آئے اور اپنے مقابلے کے لیے مبارز طلب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ دونوں بولے، ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر بن کین یا حبیب بن مرزر یا بریر بن خزیر کو ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو۔ حضرت عبداللہ نے یسار سے فرمایا، او بدکار عورت کے بچے، تو مجھ سے نہ لڑے گا؟ تیری لڑائی کے لیے بڑی بڑی چاہیے۔ یہ فرما کر ایک ہاتھ مارا، وہ قتل ہوا۔ سالم نے آپ پر وار کیا، بائیں جانب ہاتھ سے روکا، انگلیاں اڑ گئی، داہنے سے وار کیا، پھر وہ بھی مارا گیا۔ یہ عبداللہ کوفے سے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کی بیوی ام وہاب ان کے ساتھ تھیں۔ وہ خیمے کے چوب لے کر جہاد کے لیے چلے تھے اور اپنے شوہر سے کہا، میں نے ماں باپ تیرے قربان، قتال کر ان ستھرے پاکیزہ نبی زادوں کے لیے۔ کہا، تم عورتوں میں جاؤ، نہ مانا اور کہا، تمہارے ساتھ مروں گی۔ آخر حضرت امام نے آواز دی، اے بی بی، اللہ تجھ پر رحمت کرے، پلٹ آ کہ جہاد عورتوں پر فرض نہیں۔ واپس آئیں۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا۔ دشمنوں کا مقابلہ اب جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ اس سمت کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جوان مردی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ بڑھ کے حملہ شروع کر دی، اور جناب زہیر بن یون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا سب سے آگے بڑھا لائے۔ دوسری طرف ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دے رہا تھا کہ پہلے شہر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے سعید باپ کے شک کی بیٹے، اب بھی باز آ جا اور امام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے بڑھ رہی ہے۔ ابن سعد نے کہا، زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہنا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ گرم اور جوان جسم ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا۔ میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ جناب زہیر بن قیون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن سعد، تو پاگل ہو گیا ہے؟ حکومت کے لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا سن سے گزر گیا اور پھر برابر تیر برسنے لگے۔ زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہیں اور ان کی زد سے بچتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور پھر متعدد دشمنوں کو فلنار کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عبداللہ اور جناب عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو غفار کے دو جوان امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی باڑ پر رکھ لیا۔ جس طرف جاتے سفید درہم بھرم ہو جاتی۔ دشمنوں کی طرف سے تیر آیا اور ایک آپ کی پشت پر پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر پھل کھینچ کر پھینک دیا، پھر جنگ میں مصروف ہو گئے، پھر بڑی جواں مردی اور بہادری سے لڑتے لڑتے راہی فرادوں سے بری ہو گئے۔ جناب سیف بن حارث اور مالک بن عبداللہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، اب میدان کربلا میں نواز رسول کی اجازت سے ہیں۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین ابن علی السلام سے جنگ کی اجازت لے کر پہنچے اور نہایت شجاعت و بہادری سے لڑتے ہوئے شمع شبستان مصطفیٰ پر نثار ہو گئے۔ اب میدان کربلا میں نواز رسول کی اجازت سے جناب حر بن یزید الریاحی نکلتے ہیں اور ان کی تلوار دشمنوں کا خون چاٹ رہی ہے اور ان کا جسم تیروں سے اور تلواروں اور نیزوں کی آنیوں سے چھلنی ہو چکا ہے، زخموں سے جسم چور چور ہے۔ اسی حالت میں امام علی مقام کی جانب منہ کر کے آواز دی، رسول اللہ، حسین میری مدد فرمائیے۔ جب آپ میں غیبت سے نبھائی، حر ادھر دیکھو،
پرانے جنت تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کسی بدبخت کا نیزہ جناب حر کے سینے پر پڑا زخم گہرا تھا۔ گرنے لگے، زین کو تھام لیا، گھوڑے کی بار کو کھینچا، امام کے قدموں میں آ گئے۔ شبیر رسول کی طرف آس بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، میرے آقا، آپ کے نانا کے قدموں میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام دے دیں۔ امام عالی مقام نے گھوڑے سے تھام کر اتارا اور فرمایا، حضور حسین ابن علی کا سلام کہہ دینا، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب حر بن یزید کے آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند ہوتی جا رہی ہیں۔ امام علی مقام نے حر کا سر اپنی زانوں پر رکھا، ان کے دونوں جہاں کا آرام حاصل ہو گیا اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے شہزادہ کونین کو دیکھا۔ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ حر کی خوش نصیبی کی انتہا تھی۔ جگر گوشہ رسول کی آغوش راحت میں لپٹا ہوا ہے اور امام علی مقام اس کے چہرے کا غبار صاف کر رہے ہیں اور انہیں آنکھیں کھول کر عرض کی، یا امام، روح نکل جانے کے لیے بے قرار ہے، زخموں سے درد کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن میں نے سینے سے اٹھنے والی آہوں کو روک رکھا ہے تاکہ آپ کی آغوش راحت کا تھوڑا سا اور مزہ لے سکوں۔ اور پھر آخری بار حر نے درد میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ سے امام کی طرف دیکھ کر عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کیا آپ مجھ پر راضی ہیں؟ امام نے فرمایا، حر، ہم تم پر راضی ہیں، خدا تجھ پر خوش ہو اور تجھے خوش رکھے۔ یہ آخری گفتگو تھی۔ جناب حر بن یزید نے کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میدان کربلا میں ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمیر کی لاش کے پاس ان کی بیوی ام وہب بیٹھی ہوئی تھی۔ اس شمر لعین نے اس کو بھی تلوار مار کر شہید کر دیا۔ امام علی مقام کے ساتھی جناب حنفیظ پروان حسین نے اپنے جسم کو امام علی مقام کی ڈھال بنا رکھا تھا، کیونکہ دشمنوں کی توجہ کے مرکز خاص نواز رسول تھے۔ تیروں کی زیادہ بارش ادھر ہی ہو رہی تھی۔ تیروں کی اس برسات پر پروانہ شبیر جناب حنفی آپ کے آگے کھڑے تھے۔ امام علی مقام نے کئی بار ان کو پیچھے کرنا چاہا مگر وہ آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ جناب حنفی کا پورا جسم تیروں میں رویا جا چکا تھا اور اس طرح تیر کھاتے ہوئے یہ پروانہ حسین ابن علی واصل فردوس سے بری ہو گیا۔ یزیدی لشکر کی طرف سے مبارز کی صدائیں بے ہم آ رہی ہیں۔ امام علی مقام حسین ابن علی السلام کے حضور چار خوبرو نوجوان دستے بستہ کھڑے ہو کر میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ چاروں حضرت عباس ابن علی کے حقیقی بھائی، حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر اور حضرت محمد اور حضرت عثمان بصران شیر خدا علی المرتضیٰ ہیں۔ ان کی ماں ام البنین ان کے ساتھ آئی ہیں۔ شمر ان کے سگے بھائی کا بیٹا تھا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ بہن کے بیٹے امام علی مقام حسین ابن علی پر جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہے اور بھائی لعین کا بیٹا امام علی مقام کو شہید کر دینے کے لیے بے قرار ہے۔ یہ امام حسین پر قربان ہوتے ہیں اور وہ آپ کا سر اقدس کاٹتا ہے۔ وہی چاروں شہزادے ہیں جن کی ماں اور بھائی عباس سمیت 6 افراد کے لیے شمر ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کر لایا تھا اور انہوں نے وہ امان نامہ ٹھکرا دیا تھا اور کہا تھا کہ بے وقوف، ہمیں تو ایمان نامہ دیتا ہے اور ابن رسول کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور اب یہ اس وقت کے منظر ہیں کہ شہزادہ زہرہ بتول پر جان نس اپنے باپ علی المرتضیٰ کے دربار میں سرخرو ہو جائیں۔ امام ادا کر رہے ہو، تم سب میرے امتحان میں برابر کے شریک ہو۔ تمہاری مقدس قربانیاں لوح عالم پر نقش بالحجر بن کر دنیا والوں کو ہمیشہ درس اخوت دیتی رہیں گی۔ ہم سب بہت جلد ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں، مگر یہ امتحان کس قدر صبر آزما ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ امام علی مقام کی شفقت آمیز گفتگو سنی تو چاروں بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے انتہائی رقت سے دربار حسین میں عرض کیا، یا امام، یہ آپ کا کرم ہے جو ہم غلاموں پر اس قدر شفقت فرما رہے ہیں۔ ہمارے حق غلامی کو اخوت کا نام دیتا ہے، آپ کے بندے پروری ہے۔
ورنہ ہم تو اب بھی آپ کو امام اور خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں۔ ابن رسول ہیں، شہزادہ بطول ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ہمارے تاجدار ہیں۔ ہمارے لیے فخر ہی کیا کم ہے کہ آپ کے عزم پر فدا ہونے کے صلے میں قیامت کے دن آپ کے پرچم کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ یا امام، دشمن بار بار آواز دے رہا ہے، ہمیں اجازت دیجیے تاکہ آپ پر نثار ہونے میں سبقت حاصل کر سکیں۔ آپ نے سب کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور الوداع کہہ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ خداوندی قدوس میں عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے بھائیوں کی جانوں کا نذرانہ قبول فرما۔ شیر خدا کے شیر ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور زور سے دشمنوں کی صفوں کو درہم برہم کر دیتے ہیں۔ حیدر کا ایک ایک شیر یزید کے سینکڑوں لومڑیوں پر بھاری ہے۔ ایک کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا میدان جنگ میں قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کو پسینہ آ جاتا ہے۔ جناب عباس ایک بھائی کا جنگی کارنامہ مشاہدہ کرتے ہیں، پھر دوسرے کا، پھر الحمدللہ کہتے جا رہے ہیں۔ چاروں بھائی یک کے بعد دیگر متعدد دشمن کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد بارگاہ حیدر کرار میں پہنچ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان چاروں کے بعد برادران مسلم جناب عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل ایک ایک کر کے یوں داد شجاعت دیتے ہیں کہ یزید کے لشکری شاخ بیت کی طرف کانپنے لگ جاتے ہیں۔ تلواریں چل رہی ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، نیزے تنے ہوئے ہیں، زمین شعلہ بار ہو جاتی ہے، سورج مشتعل ہوتا جا رہا ہے۔ تلواروں کی جھنگار میں حسین کا ایک ایک مجاہد حق جہاد ادا کرتے ہوئے امتحان حسین میں شریک ہوتا جا رہا ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور حسین کے سپاہی ایک ایک کر کے اندر داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ امام عالی مقام کے ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے جا رہے ہیں۔ میدان کارساز میں شہدائے کربلا کی لاشیں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں۔ فاطمہ کے لال اپنے امتحان کا ایک ایک پرچہ نہایت کامیابی اور کامرانی کے ساتھ حل کر کے متہن حقیقی کے دربار میں پیش کرتا جا رہا ہے۔ آپ نے کئی بار میدان کارزاز میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر آپ کا کوئی نہ کوئی فدائی بڑھ کر حق کی جان ساری عطا کر دیتا۔ اب آپ نے پھر میدان میں جانے کا ارادہ فرمایا تو ایک نوخیز پھول آپ کے سامنے آ گیا۔ 16 سے 15 سال کے خوب روح ہاشمی شہزادے کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چاند زمین پر اترا ہے۔ قاسم ابن حسن ابن علی ہے جو اپنے چچا جان پر فدا ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، قاسم، میں تجھے قتل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، مجھے اب کسی نئی امتحان میں نہ ڈالو اور واپس خیموں میں چلے جاؤ۔ میں تم سے پہلے ظالموں کے ہاتھوں بھائی حسن کی 2 خوبصورت تصویروں کے ٹکڑے کروا چکا ہوں۔ اب یہ میرے بس میں نہیں کہ میں تجھے بھی موت کے منہ میں بھیج کر اپنے بھائی کی اولاد نرینہ کو ختم کروا دوں۔ میرے لال، تم سے میرے بھائی کی نسل شروع ہوئی ہے۔ جناب قاسم نے چچا جان کے یہ فیصلے اور تڑپ کر رہ گئے اور عرض کیا، چچا جان، کاش میرے بابا اس وقت موجود ہوتے تو مجھے اس محرومی کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے چچا، میں چھوٹا ہی تھا کہ داغ یتیمی لگ گیا، دشمنوں نے میرے باپ کو زہر دے دیا۔ آپ کی پناہ میں آنے کے بعد مجھے کبھی محسوس نہ ہو سکا کہ میں یتیم ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہی محسوس کیا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ چچا جان، میری جان ان محمد سے زیادہ قیمتی نہیں۔ اگر انہیں آپ پر فدا ہونے کی اجازت مل سکتی ہے تو پھر مجھ کو محروم نہ کیا جائے۔ امام عالی مقام نے بھتیجے کا یہ جذبہ احسار اور درد میں ڈوبا ہوا کلام سنا تو آپ مضطرب ہو گئے اور فرمایا، میرے لال، تمہاری گفتگو نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے بھائی حسن کو کیا جواب دوں گا۔ اس کی آخری نشانی بھی آنکھوں کے سامنے ذبح کروا لی۔ تمہاری ماں تمہارے فراق میں کیا کرے گی؟ تمہاری پھپھی کا کیا حال ہوگا؟ قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر خدا نہ خواستہ مجھے آپ پر نثار ہونے کا موقع نہ مل سکا تو میں اپنے باپ کو کیا جواب دوں گا؟ رہا میری ماں کا پریشان ہونا تو میں ان سے اجازت لے کر آیا ہوں، پھپھی جان سے مل کر آیا ہوں۔ ان دونوں نے ہی میری کمر میں میرے ابا جان
حسن ابن علی کا پٹکا بانا ہے۔ امی جان نے تلوار میری گردن میں خود حمائل کی تھی اور پھوپھی جان نے فرمایا قاسم اب تم بھی مجھے بھائی جان کے سامنے سرخرو کر دو۔ امام عالی مقام چند لمحے خاموش ہوئے اور پھر اجازت مرحمت فرمائی۔ ادھر فوج یزید حال میں مبارک کے نعرے لگا رہی ہے، ادھر جناب قاسم بن حسن میدان کارزار میں تشریف لائے۔ علی کے شیر کے حلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا، بار بار لبوں پر زبان پھیرتے ہیں مگر لحاصل زبان لبوں سے زیادہ سوکھی ہے اور لب زبان سے زیادہ خشک ہیں۔ باوجود اس شدت کی پیاس کی علی کے لال کا لال میدان کارزار میں کس طرح چمک رہا ہے جیسے آفتاب زمین پر آ گیا ہو۔ ابن سعد کی طرف سے ایک جوان مقابلے کے لیے نکلا تو اس نے روک دیا اور سپاہ شام کا ایک اعلیٰ افسر کو حکم دیا اس جوان کا مقابلہ تم کرو گے۔ ارزق نے سنا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی، غصے پر قابو پاتے ہوئے کہنے لگا اس بچے کے مقابلے میں جانا تو میری توہین ہے۔ شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر نوجوان بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیج دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ بیٹا کسی ہاتھی سے کم نہ تھا، بڑا لہیم شہیم گھوڑا اس کے پوجھ تلے دبا جا رہا۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کے مقابلے میں ایک عفریت کو آتے دیکھا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس نے آتے ہی اس انداز سے تلوار کا وار کیا جیسے کسی درخت کے پتلی سے شاخ کو کاٹ کر زمین پر پھینک دیتا ہو۔ جناب قاسم نے اس کے وار کو روکا جس سے آپ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام زیادہ دور نہیں تھے، سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے ایک ڈھال دے کر محمد بن انس کو فرمایا کہ قاسم کو پہنچا دو۔ ادھر ایک دوسرے پر چند ایک وار ہو چکے تھے اور ارزوق کے بیٹے کو محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام بچے سے نہیں۔ ڈھال مل گئی تو امام قاسم نے خود کو اچھی طرح سنبھال لیا۔ ارزوق کے بیٹے نے نیزہ چلایا، آپ نے گھوڑے کو پیچھے کر لیا اور پھر گھوڑے کو تازیانہ لگا کر اتنی تیزی سے دشمن پر وار کیا کہ اسے بچاؤ کی مہلت ہی نہ مل سکی۔ قاسم کا نیزہ ارزوق کے بیٹے کی ذرا کی کڑیوں کو توڑ کر اس کے سینے میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ آپ نے پوری قوت سے نیزہ کھینچا تو وہ مٹی کے دودے کی طرح زمین پر گر پڑا۔ آپ نے اس کے نیزے اور تلوار پر قبضہ کر لیا اور گھوڑے کو موڑ کر امام علی مقام کے حضور آ گئے۔ امام نے اپنے بھتیجے کی پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا میرے بھائی کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے چاند قاسم خدا تمہارا حامی و ناصر ہو۔ جناب قاسم نے عرض کیا چچا جان کاش اس وقت پانی کے چند گھونٹ مل جاتے تو پھر میں آپ کو اپنی بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں۔ امام نے جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا میرے لال پانی تو اب تمہارے دادا جان اور تمہارے ابا جان چشمے کوثر سے ہی پلائیں گے۔ جناب قاسم نے کہا الحمدللہ اور دوبارہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے۔ ابن سعد نے ارزوق کو اس کے بیٹے کی موت کا منظر دکھاتے ہوئے طنز کیا کہ کاش تم کسی بچے سے جنگ کرنے کو اپنی توہین نہ سمجھتے۔ ارزوق کو تو بیٹے کی موت نے پہلے ہی آتش فشاں بنا رکھا تھا تو اس کا دوسرا بیٹا میدان میں پہنچ گیا۔ یہ پہلے سے بھی بڑا تھا اس لیے قد و قامت میں بھی اس سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی امام قاسم کی شان میں بکواس شروع کر دی لیکن آپ نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ ارزوق کا بیٹا بکے جا رہا تھا تم نے میرے شیر جیسے بہادر بھائی کو قتل کیا، میں تیرے ایک ایک بوٹی کو 100 ٹکڑے کر کے تمہارا قیمہ بنا دوں گا۔ جناب قاسم نے بڑے پروقار انداز میں صرف اتنا فرمایا کہ تم چیختے کیوں ہو، انشاءاللہ تم بھی جلدی اپنے بھائی سے ملاقات کر لو گے۔ وہ جلا ہوا تو تھا اور بھی مشتعل ہو گیا اور منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور اندھا دھند وار پہ وار کر رہا تھا۔ امام قاسم اس کے وار کو بیکار کرتے جا رہے تھے۔ جب اس کے کئی وار ضائع ہو گئے تو پھر اس نے زور سے ایسا وار کیا جس کو جناب قاسم نے روک تو لیا مگر آپ کے شان پر ہلکا سا زخم آ گیا۔ پھر کیا تھا کہ حیدر کے شیر کا شیر بھپڑ گیا اور گھوڑے کو چکر دے کر دشمن کے گھوڑے کی گردن کے نیچے نیزہ مارا۔ گھوڑا تڑپا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا
ارزق کا بیٹا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا۔ جناب قاسم نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے شانے پر پوری قوت سے تلوار کا وار کر دیا۔ زخم لگتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ وہ پوری قوت سے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے جسم سے گردن کا بوجھ اتار دیا۔ ابن سعد نے ارزق کو اس بار طنز نہیں کیا تھا۔ پھر ارزق کے بیٹوں کی موت نے وحشی بنا دیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا اور میدان میں پہنچ جانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کا تیسرا بیٹا جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ طاقتور تھا جناب قاسم کے سامنے آیا۔ پھر چند لمحوں بعد وہ بھی واصل جہنم ہو چکا تھا۔ پھر ارزق سے پہلے ہی اس کا چوتھا بیٹا بھی پہنچ گیا اور اس کا حشر بھی پہلے تینوں سے مختلف نہیں تھا، اور جناب قاسم کی تلوار کا یہ حال تھا کہ وہ ان کو کاٹتی چلی جا رہی تھی۔ اب عرض کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ غصے کے ملے جلے اثرات اور جذبات اسے پاگل بنا رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے گھوڑے کو چاک رسید کیا اور شہزادہ حسن کے سامنے آ گیا۔ امام علی مقام نے دور سے اس کے تیور دیکھے اور بارگاہ خداوند قدوس میں عرض کیا، پروردگار، قاسم کی اس درندے سے حفاظت فرما۔ ادھر اس نے آتے ہی جناب قاسم کو لڑکارا، لڑکے تیار ہو جا، ملک الموت تیرے سر پر آ پہنچی ہے۔ اب خاندانی و وقار کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ بھی بڑے زور و شور سے رجز بڑھتا جا رہا تھا۔ میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کانپ جاتے ہیں۔ میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے۔ میرا نام ارزق ہے۔ تم میرے 4 بہادر اور شہزادوں بیٹوں کے قاتل ہو۔ میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے۔ تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں۔ بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ وہ یہ بکواس کر ہی رہا تھا کہ امام قاسم نے جنگی چال چلتے ہوئے اسے کہا، اپنے گھوڑے کی زین کی طرف دیکھو۔ اس نے جیسے ہی نیچے مڑ کر دیکھا تو امام نے فوراً حملہ کر دیا اور زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، لڑکے، تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا۔ امام علی مقام نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اس لیے کہ تم جنگی چالوں کے بہت ماہر ہو۔ چند ہی لمحوں میں ارزق کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو ابن سعد کو بڑا تعجب ہوا۔ ایک ایک مقابلے کو نہ جاؤ اور اکٹھے قاسم پر حملہ کر دو۔ چلو سنو، ان حالات سے زیادہ دینا تھا چشمہ دھوپ میری ایسی چلا جائے کہ تلوار اپنے جوہر تو دکھا رہی تھی مگر ایک گلے زخمی لگ گیا۔ آپ گھوڑے کی ذہن سے گر پڑے۔ جسم میں نازنین پر 27 زخم آ چکے تھے۔ آپ زمین پر تڑپ رہے تھے اور ایڑیاں رگڑتے ہوئے فریاد کر رہے تھے تو علم ندا سنی تو تڑپ کر رہ گئے، بیٹا میرا تو امتحان ہے، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ اور پھر ہم میں محترم کے ہاتھوں میں شہزادہ حسن نے دم توڑ دیا اور جام شہادت نوش فرمائے۔ آپ نے لاشیں پر اٹھایا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے واپس تشریف لائے۔